بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگوں نے یہ کلپ سنا، ان میں مولانا عبدالواحد قریشی کی 3 باتوں پہ میں چاہتا ہوں کہ بات کروں، لیکن میں ایک بات پہ روز ایک کلپ بیچتا رہوں گا، بناؤں گا انشاءاللہ، تاکہ آپ لوگوں کے سمجھ میں بات آ جائے۔ ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمس الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اينما كانوا۔ یہ جو ہوا معهم کے الفاظ ہیں، ان کے متعلق مفسرین کے درمیان بہت زیادہ اختلاف، اور یہاں مراد معیت علمی ہے، معیت ذاتی مراد نہیں ہے۔ اب معیت ذاتی کیا ہے؟ معیت ذاتی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے۔ اس نظریے کے قائلین جیسے کہ مولوی عبدالواحد اور مولوی مجاہد جو ساتھ بیٹھا ہوا ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھ، ان کے اس عقیدے کے قائلین کا کہنے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود ہے اور ہر چیز کے ساتھ ہے۔ جیسے مولوی عبدالواحد نے مجھے سے جو سوال کیا اس میں نا کہ قب آپ مانتے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ باعتبار ذات قبر میں موجود ہے؟ یہ عقیدہ کفر ہے، شرکیہ ہے، گمراہی ہے یہ ایسا عقیدہ رکھنا۔ اور دوسرا ہے معیت علمی۔ معیت علمی کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے۔ اس نظریے کے قائلین جیسے میں ہوں، میرا کابرین ہے، ہمارا یہی عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہر جگہ موجود ہے اور وہ ہر چیز کو جانتے ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کے نزدیک وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ بھی فرماتے ہیں کہ یہاں معیت سے معیت علمی مراد ہے۔ علامہ قرطبی کے نزدیک اس آیت میں معیت سے معیت علمی مراد ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس آیت میں معیت ذاتی مراد نہیں، معیت علمی مراد ہے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کے نزدیک اس آیت میں معیت سے مراد معیت علمی مراد ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہر جگہ موجود ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اب اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے، لیکن اکثر مفسرین کے نزدیک یہ ہے کہ یہاں سے مراد معیت علمی ہے، معیت ذاتی مراد نہیں ہے۔ اور علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ ہر شے کے بارے میں علم رکھتا ہے اور ہر شے سے باخبر ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ جسمانی طور پر ہر جگہ موجود ہے۔ معیت ذاتی مراد وہ نہیں مراد لیتے ہیں۔ اسی طرح علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہر شے سے تعلق علم کے اعتبار سے ہے اور قدرت کے لحاظ سے ہے، نہ کہ جسمانی اعتبار سے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی معیت ذاتی نہیں بلکہ وہ ہر شے کے بارے میں علم و قدرت کے ذریعے حاضر ہے۔ اور علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ کے علم و قدرت کا شامل ہونا اس معیت سے مراد ہے، نہ کہ ذاتی طور پر۔ علامہ صالح فوزان حفظہ اللہ، یہاں کے مفتی سعودی عربیہ کے، وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ اپنے علم اور قدرت کے ذریعے موجود ہے۔ علامہ ابن العثیمین رحمہ اللہ وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا تعلق ہر شے سے علمی اور قدرتی ہے۔ معیت ذاتی کے معنی کا انکار یہ لازم ہے، یعنی ضروری ہے کہ انسان اس کا معیت ذاتی کا انکار کر لے۔ اور اچھا، یہ تو میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ بات رکھی کہ یہاں معیت سے مراد معیت ذاتی ہے۔ یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، یہاں سے مراد مطلب یہ ہے کہ اللہ کی موجودگی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ علم کے اعتبار سے موجود ہے کہ 2 آدمی ہو، تیسرا اللہ ہوتا ہے، یعنی باعتبار علم ہوتا ہے، باعتبار ذات نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح وَهُوَ مَعَكُمْ، کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے، تو یہاں بھی مراد اس سے معیت علمی ہے، معیت ذاتی نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی اس سے معیت ذاتی مراد لے لے تو وہ آدمی کیا ہے، یعنی جو شخص اللہ کی معیت کو مخلوق کے ساتھ ذاتی یا جسمانی موجودگی کے معنی میں لے لیں وہ کیا ہے، تو اہل سنت والجماعت کے عقیدے سے یہ آدمی اس کے صحیح عقیدے سے یہ خارج۔ فقہی مسئلہ یہ ہے، اگر کوئی اس سے معیت ذاتی مراد لیتا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ باعتبار ذات ہر جگہ موجود ہے، تو ایسے شخص کی غلط فہمی یا گمراہی کو علماء عام طور پر ابتدائی طور پر ضلالت کہتے ہیں، خاص طور پر اگر وہ نادان کو پتہ نہ ہو وہ گمراہ ہے۔ لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر اور اہل سنت کی وضاحت کو رد کرتے ہوئے یہ قید اختیار کرے تو بعض علماء اس کو مرتد یا کافر نہیں بلکہ ضلالت میں مبتلا کہتے ہیں، کیونکہ کفر کی شرائط میں عام طور پر اللہ کی صفات کو جھٹلانا شامل ہو۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہاں کے جو مفتی تھے ابن العثیمین رحمہ اللہ، ابن باز رحمہ اللہ، اسی طرح شیخ فوزان جو اس وقت کے بڑے مفتی ہے سعودی عربیہ کا، تو وہ یہی کہتے ہیں، ان کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معیت ذاتی نہیں، جو شخص اسے ذاتی معیت کے طور پر بیان کرے وہ علماء کے نزدیک گمراہ ہے، مگر کفر کا
حکم عام طور پر اس پر نہیں لگایا جاتا، کافر نہیں، یہ ہے گمراہ۔ مطلب یہ ہے کہ اگر اس طرح کوئی عقیدہ بیان کرے نا، سے مراد اس آیت کے اندر معیت سے مراد معیت ذاتی ہے، معیت سے مراد معیت ذاتی نہیں ہے، معیت علمی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے باعتبار علم، باعتبار قدرت کے، بس باعتبار ذات کے نہیں۔ تو یہ مولانا عبد الواحد صاحب نے وہاں سوال کیا تھا نا کہ ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم، اس سے یہاں کیا مراد ہے؟ تو وہ ذاتی کے قائل ہے، معیت ذاتی کے، میں معیت علمی کا قائل ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔